الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين جو غلام میرے حضور کا دو جہاں میں سب سے امیر ہے جو غلام میرے حضور کا دو جہاں
جہاں سے وہ بے نیاز ہے، دو جہاں سے وہ تیری زلف کا جو اسیر ہے، اور جو لٹا کے اکبر جوان کو پڑے نیز پر بھی قرآن کو، نہ بنی ہے جس کی مثال ہی، نہ بنی ہے جس کی مثال ہی، وہ انوکھا قاری شبیر ہے۔ تیری راہ گزر پہ میری جبیں دم مرگ بھی یوں پڑی رہے، تیری جرا گزر پہ میری جبیں دم مرگ بھی یوں پڑی رہے، رہوں خاک تیرے دیار کی، یہی مانگتا یہ ذلیل ہے، جو غلام میرے حضور کا دو جہاں میں سب سے امیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل اسمہ وعز ذکرہ کی دو ثنا درود نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم تاجدار العجم حبیب خدا سیاہ لامقام قائد المرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ کے اندر بسات عز و نیاز ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد بزرگ اور دوستو، آج دے خطبہ جمعہ مبارک کے اندر ساری گفتگو دا موضوع ہے جہاد کی اہمیت۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے جذبہ جہاد عطا فرمائے، اور اللہ کریم فلسطین کے مجاہدین کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور عالم اسلام کو عملاً ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید قرآن رشید کا جو مقام آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں بھی رب ذوالجلال نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو بندہ مومن کے لیے محبت کرنے کی چیز ہے، جس سے بندہ مومن کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ فرمایا کچھ پہلے چیزوں کا ذکر کر دیا، فرمایا وہ چیزیں جن سے ویسے انسان کو اپنا نسبی تعلق ہوتا ہے، قلبی تعلق ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو پھر فتربص ہو، پھر تم انتظار کرو۔ فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں، آپ اپنے غلاموں کو اعلان فرما دیں، یہ بتا دیں ان کانا آباؤکم، فرمایا اگر تمہارے باپ تمہارے دادا، یعنی باپ کی جتنی آگے لسٹ ہے، باپ دادا ہیں، آگے ان کے باپ ہیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اور فرمایا تمہارے بیٹے، تمہارے پوتے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، تمہارے بھتیجے بھانجے، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہاری برادری، تمہارا کنبہ اور قبیلہ، تمہاری رشتہ داری،
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، فرمایا اور وہ مال جس کے ضائع ہونے کا تمہیں خطرہ لاحق رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا تمہارے وہ مکانات اور وہ سامان تجارت جن کے ضائع ہونے کا تمہیں خطرہ ہوتا ہے، تمہارے وہ مکانات، تمہاری وہ کوٹھیاں، اگر تم ان ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، انتظار کرو پھر حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی حکم لے آئے، فیصلہ فرما دے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ چونکہ انسان کا کچھ چیزوں کے ساتھ اپنا نسبی تعلق ہے، خاندانی تعلق ہوتا ہے، کچھ وہ مال جسے انسان نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہوتا ہے اس سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، وہ گھر بڑی محنت سے بڑے خوبصورت طریقے سے بنائے ہوتے ہیں، انسان کو ان سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کے در و دیوار سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا جس سے بظاہر انسان کو محبت ہوتی ہے، فرمایا کہ اے محبوب تم اعلان کر دو اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، ویسے یہ عیب نہیں ہے، ان سے محبت ہو سکتی ہے، جائز ہے، والدین سے محبت ہو، بہن بھائیوں سے محبت ہو، اپنی برادری سے پیار ہو، اپنے کاروبار سے محبت ہو، لیکن اتنی نہ ہو کہ اللہ رسول کے معاملے میں یہ زیادہ محبوب ہو جائیں۔ ایک طرف اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے، اور میدان جہاد میں اترنے کا معاملہ ہے، تو یہ چیزیں آڑے آ جائیں۔ تو فرمایا اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیار کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تمہیں ان ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر تم کامل ایمان والے ہو، پھر تم مومن ہو، پھر تم اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو۔ لیکن اگر تم اللہ رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کو زیادہ محبوب نہیں سمجھتے، ان ساری چیزوں کو زیادہ محبت رکھتے ہو، تو فرما پھر فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج امت مسلمہ ایک بڑی آزمائش میں ہے، اور آج کے دور میں جہاد جو ہے وہ فرض عین ہو چکا ہے۔ امت مسلمہ اور وہ سرزمین جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، بعض انبیاء کی ولادت اس جگہ پہ ہوئی، بعض انبیاء ہجرت فرما کے وہاں گئے، اور پھر سب سے بڑھ کے ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین، خاتم المعصومین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں امام الانبیاء کی شان عطا فرمائی گئی۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی شریف میں معراج کی رات تشریف لے گئے، اور سارے انبیاء کو اس مسجد میں اکٹھا کیا گیا۔ سارے انبیاء اس مسجد میں اکٹھے ہیں، منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر جبریل امین علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مسجد میں پہنچتے ہیں، تو آپ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت میں کھڑے کرتے ہیں، اور یہ اعلان ہوتا ہے، کہا جبریل نے سب انبیاء سے صفیں ٹھیک کر لو، امام آ گیا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں انبیاء کے امام بننے کا بھی مرتبہ اور مقام عطا فرمایا گیا، ان کو یہ شان بھی عطا فرمائی گئی۔ اور آج اس سرزمین پہ جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب تر ہے، اور اسے دیکھ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے
کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور 56-57 اسلامی ممالک کے حکمران خواب غفلت میں ہیں، جبکہ وہ پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کو آؤ، ہماری مدد کرو۔ اور قرآن مجید قرآن رشید میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کل کا بیان ہے جو اسرائیل کا دہشت گرد ریاست کا جو وزیر اعظم ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جب تک غزہ پر قبضہ نہیں کر لیتے ہم جنگ جاری رکھیں گے، اور وہ بائبل پڑھتا ہے۔ کفر سارا اس بات پر متفق ہو چکا ہے، لیکن ادھر سرزمین سے آواز آتی ہے کہ ہمیں اس امتحان میں دیکھنے والوں، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اور ہم دونوں ہاتھوں سے ان غزہ کے مسلمان مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایسا قدم اٹھایا۔ اور پھر قرآن مجید قرآن رشید میں جو جہاد کے بارے میں آیات ہیں، رب فرماتا ہے ان لوگوں کی پکار کا ذکر ہے جو ایسے مشکل حالات میں اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں جب طاقت دی گئی ہے، تمہارے پاس پاور ہے، جب تم لڑنا جانتے ہو، جب تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں کی مدد کے لیے فرمایا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، فرمایا وہ کمزور لوگ اور وہ خواتین اور وہ بچے جو پکار پکار کے کہتے ہیں الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب اخرجنا هذه القرية الظالم، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، جابر ہیں، دہشت گرد ہیں۔ اور پھر فرمایا من قرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا، وہ عرض کرتے ہیں کہ مالک ہماری مدد کے لیے ہمارا کوئی حمایتی اپنی طرف سے بھیج دے، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور وہ عرض کرتے ہیں مالک ہمارا کوئی مددگار بھیج دے۔ وہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، وہ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں یہ عریضے پیش کرتے ہیں جب ان پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جب ان پہ دہشت گردی کا معاملہ کفار کر رہے ہیں، جوانوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، خواتین کی پردہ داری کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بچوں کی ننھی ننھی عمروں کا لحاظ نہیں کیا جاتا، تو آج امت مسلمہ کا جہاد فرض ہو چکا ہے، جہاد لازم ہو چکا ہے۔ اور پھر جہاد کے بڑے فضائل ہیں، اللہ کی راہ میں کفار سے لڑنے کو جہاد کہتے ہیں، کفار سے لڑنا، اور کفار سے لڑنے والے کو مجاہد اور غازی کہا جاتا ہے، اور جو جہاد کے لیے تیاری کی جائے اسے رباط کہتے ہیں، اور جو تیاری کرنے والا ہے مجاہد اسے مرابط کہا جاتا ہے۔ جیسے اسلام میں جہاد اعلیٰ ترین عبادت ہے، ایسے ہی مجاہد جو جہاد کرنے والا ہے وہ اعلیٰ ترین عابد ہے، وہ عبادت کرنے والا ہے، اور ویسے ہی اس کی تیاری اعلیٰ عبادت ہے۔ اور مرابط کے بڑے فضائل ہیں احادیث مبارکہ میں، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو لکھا ہے، فرمایا کہ جو مرابط ہے، جہاد کی تیاری کرنے والا، جہاد کے لیے تیار رہنے والا، اپنے ساز و سامان کو تیار رکھنے والا، اپنے ذہنی طور پہ تیار رہنے والا، فرمایا 4 شخص ایسے ہیں جن کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، ان کا حساب ہی نہیں ہوگا قبر میں۔ پہلا وہ شخص جو غازی ہے، جو جہاد میں اترا ہے اور فتح پا کے واپس لوٹا،
یہ بھی دنیا سے جائے گا، قبر میں پہنچے گا تو اس کو حساب قبر نہیں دینا پڑے گا، اس کے ساتھ وہ سوال جواب کا معاملہ نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا وہ مجاہد جو جہاد میں اترا، فرمایا اس مجاہد سے بھی قبر میں سوال جواب کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا وہ مجاہد جو جہاد میں اترا ہے اور شہادت کا رتبہ پا لیا، اس نے جام شہادت نوش کیا ہے، فرمایا اس سے بھی قبر میں سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ اور چوتھا وہ شخص فرمایا مرابط جو ذہنی طور پہ اور اپنی تیاری کے حوالے سے جہاد کے لیے تیار ہے، اگرچہ اسے موقع نہیں ملا، اگرچہ ویسے معاملات درپیش نہیں آئے کہ یہ جہاد میں اترتا، لیکن یہ ذہنی طور پہ، یہ قلبی طور پہ مائل تھا کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں جہاد کروں گا، میں اللہ کی راہ میں لڑوں گا، میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوشش کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ چار شخص ہیں، جب یہ دنیا سے جائیں گے تو قبر میں اسے حساب میں لیا جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور مرابط جو جہاد کی تیاری کرنے والا ہے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان قریب تم، یہ مرابط کی شان بیان ہونے لگی ہے، اور فرمایا کہ ان قریب تم روم کو فتح کر لو گے، روم فتح ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی تم نے تیر اندازی سے غافل نہیں ہونا، تم نے یہ پریکٹس نہیں چھوڑنی، یہ جو جنگ کی تیاری ہے اپنے آپ کو اس سے غافل نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی اس سے غافل ہوا، تیر اندازی جانتا ہے، جنگ کے اصولوں کو جانتا ہے، ہتھیار چلانا جانتا ہے، لیکن وہ غافل ہو گیا، فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اس سے غافل رہا، اس سے دور ہو گیا، تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو آلات جنگ رکھتا ہے، جس کے پاس وہ پاور ہے، اور پھر یہ بات یاد رکھیں اس وقت کے آلات جنگ تیر تھا، تو تیر کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث باقی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مزید آگے بیان فرماتے ہیں، اور ابو داؤد شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عمر بن جعدہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گھوڑ سواری اور تیر اندازی سیکھو، تیر اندازی خود بھی سیکھو، اپنے بچوں کو بھی سکھلاؤ، یہ اسلام کو غالب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو گھوڑ سواری اور تیر اندازی سیکھے، مجھے ان دونوں میں سے تیر اندازی زیادہ محبوب ہے، میں اسے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیر بنانے کے والے سے، فرمایا ایک تیر کی وجہ سے رب 3 بندوں کو جنت عطا فرمائے گا، تیر کی وجہ سے، یعنی جنگ کے جو آلات ہیں جس سے جنگ لڑی جاتی ہے، فرمایا وہ بنانے والے شخص ایک چیز بنانے سے رب 3 بندوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، حضور جانے جانا فرماتے ہیں تیر کی وجہ سے 3 بندوں کو رب جنت عطا فرمائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 بندے کون سے؟ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ وہ جس نے خیر کی نیت سے تیر کو بنایا، خیر کی نیت سے اس نے جب تیر بنایا تو اس کا خیال یہ تھا کہ اس سے اسلام غالب آئے گا، اس لیے تیر بنایا کہ مسلمانوں کا دفاع کیا جائے گا، اس لیے اس نے تیر بنایا کہ باپردہ خواتین کی عصمت کا جو ہے وہ محافظ بنے گا۔ فرمایا تیر خیر کی نیت سے بنایا، اسلام کو غالب کرنے کی نیت سے بنایا، تو فرمایا اس کا یہ تیر بنانے کے انداز کی وجہ سے رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات فرمایا دوسرا شخص جو تیر کی وجہ سے جنت میں جائے گا، فرمایا تیر چلانے والا، تیر چلانے والا جس نے تیر اس نیت سے چلایا ہے کہ اسلام غالب ہو جائے، مسلمانوں کی عزت بچ جائے، مسلمانوں کی عزت اور ناموس میں پہرا دینے کے لیے، حضور کے غلاموں کا دفاع کرنے کے لیے اس نے تیر چلایا ہے، تاکہ
عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص، دین ایک ہے، کام ایک ہے، لیکن اس کی وجہ سے رب کے حبیب فرماتے ہیں 3 بندے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا تیسرا وہ شخص جو تیر اندازی میں مدد کرتا ہے، اس کے بنانے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، یا اگر جنگ کی صورت ہے تو وہ تیر پکڑانے میں مدد کرتا ہے۔ تو اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں، اس وقت تیر اندازی کا معاملہ تھا، آج ترقی ہوئی، رب ذوالجلال نے جدید آلات عطا فرمائے، تو آج مزائل ہیں، آج جو ہے وہ اسلحہ کی صورت ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے زیر سایہ اس کا مفہوم اس طرح بھی بنتا ہے کہ جو اسلحہ اس نیت سے تیار کرے کہ اس سے اسلام کو فائدہ ہو، اس سے اسلام غالب آئے، یہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے بنے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث پاک کے زیر سایہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر جس نے اسلام اور مسلمانوں کی دفاع کے لیے مزائل بنایا، ٹینک وغیرہ بنائے، اس طرح کا جدید اسلحہ بنایا، تو فرمایا اس میں بنانے والا، اس میں معاونین اور اس کے چلانے والے جو خیر کی نیت سے بناتے ہیں، خیر کی نیت سے چلاتے ہیں اور اس کے معاونین بنتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں رب ان سب کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر کیسی شان اور کیسی فضیلت ہے بندہ مومن کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے خیر کی نیت سے گھوڑا پالا، خیر کی نیت سے گھوڑا پالا، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت تیر اندازی تھی، گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ جنگ لڑی جاتی تھی، تو فرمایا جس نے خیر کی نیت سے گھوڑا پالا، کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال نیکیوں کی طرف وہ گھوڑا بھی تلے گا، اور صرف گھوڑا ہی نہیں، فرمایا اس کا پیشاب بھی تلے گا، اس کی لد بھی تلے گی، رب ذوالجلال اس گھوڑے کو اس کی نیکیوں والے پردے میں رکھے گا۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس نے یہ گھوڑا جہاد کے لیے پالا اور وہ گھوڑا رسی توڑ کے بھاگ گیا، اس مجاہد سے چھوٹ گیا، وہ چلا گیا، فرمایا پہاڑی کے اوپر چڑھے گا، جتنے قدم جو ہے وہ چلے گا، جہاں جہاں اس کے قدم لگیں گے رب اس جگہ کو بھی نیکی والے پردے میں رکھے گا۔ تو یہ ایک مجاہد کی شان ہے، یہ جہاد کے لیے تیاری کرنے والوں کا مقام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جہاد کے لیے تیاری کرو، اور فرمایا کہ گھوڑے کے جو ماتھے کے اوپر بال ہوتے ہیں، فرمایا یہ خیر ہی خیر ہے، یہ روز قیامت تک اس میں بھلائی ہے، اس میں ثواب ہے اور اس میں غنیمت ہے۔ اور پھر آج چونکہ جدید دور ہے، آج گاڑیوں کا معاملہ ہے، آج ہوائی جہازوں کا معاملہ ہے، تو فرمایا جس نے اپنی سواریاں، اپنی یہ چیزیں، دیگر چیزیں جو ہے وہ اس لیے تیار رکھی، فرمایا کہ اگر وہ کوئی اس طرح کی نیت رکھے کہ اگر جہاد پہ ہماری ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو ہم یہ پیش کر دیں گے، اللہ کی رحمت کی امید سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کل یہ چیزیں بھی ان کے نامہ اعمال میں تولی جائیں، رب نے اس بات سے بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج سرزمین فلسطین کو دیکھا جائے تو ان کی جو صورتحال ہے، جو مسلمانوں پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، آج امت مسلمہ پہ جہاد فرض ہو چکا ہے اور ہر شخص پہ جہاد لازم ہے، اور اپنے اپنی استطاعت کے مطابق جتنا کوئی کر سکتا ہے اس حساب سے اس پر جہاد لازم ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذوالجلال ان گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، ان کے قدموں سے لگی خاک کی قسمیں اٹھائیں جو جہاد کے لیے چلتے ہیں، جو کفار پر حملہ ور ہوتے ہیں، رب ذوالجلال نے ان کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، قسمیں اٹھا کے ان کی شان کو بیان کیا، فرمایا کہ جب اس گھوڑے کی رب قسم اٹھاتا ہے جو جہاد کے لیے میدان میں اترتا ہے تو پھر اس مجاہد کی شان کتنی ہوگی، جس گھوڑے پہ وہ مجاہد سوار ہے، جب اس گھوڑے کی رب قسمیں کھاتا ہے، اس کے قدموں سے لگنے والی خاک کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، تو پھر اس مجاہد کو رب ذوالجلال کتنا مقام و رتبہ عطا فرمائے گا، اس کا کتنا مقام و رتبہ ہوگا۔ اس لیے یہ جہاد کی جو صورتحال ہے، آج ہمیں اپنے ذہنی طور سے جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب بھی جہاد کا اعلان ہو، ہم بغیر کسی تاخیر کیے جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنی اولادوں کو پیش کریں۔ آج مسلمان اس وجہ سے
والدین اولادیں اس لیے پالتے تھے تاکہ اسلام سے محبت ہو اور یہ ہماری اولاد اسلام کے کام آئے. تو اس وقت اسلام غالب تھا، تعداد 313 بھی ہو لیکن اسلام سے محبت ہو، بانی اسلام سے پیار ہو، اپنی اولادوں سے بڑھ کے، اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی ازواج سے بڑھ کے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کے، اپنے مال و تجارت سے بڑھ کے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے جب اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے پیار ہوگا تو پھر رب مسلمانوں کو عزت عطا فرماتا ہے، پھر غلبہ عطا فرماتا ہے، پھر شان عطا فرماتا ہے. لیکن جب سے ہم نے پیار اپنے آپ سے شروع کیا ہے، اپنی اولادوں سے پیار کرنا شروع کیا ہے، تو آج جو امت مسلمہ کا حال ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، وہ آپ کو بھی پتا ہے. اور وہ فلسطین کے مجاہدین، ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو کہ جو ڈٹ کے اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں یہ عبرت ناک بات ہمارے لیے ہے کہ وہ چند لوگ، وہ انبیاء کی سرزمین پہ رہنے والے، جس کو بیت المقدس والی زمین جن کو میسر ہے، وہ لوگ اپنی طاقت کے مطابق جہاد کر رہے ہیں، اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف اسلامی ممالک کے حکمران بالکل خاموش ہیں. یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص نے یہ بیان دیا، فلسطین کے رہنے والا، وہ کہتا ہے ہمیں کسی اور سے مایوسی ہو تو ہو، پاکستان سے ہمیں مایوسی نہیں ہوگی، پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان سے ہم امید کرتے ہیں. تو یہ وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن ہم یہاں سو رہے ہیں، ہمارے یہاں حکمران خواب غفلت میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. تو رب قرآن میں کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں جہاد کو نہیں کرتے، ان کمزور مردوں کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان بچوں کے لیے. لیکن آج مقام غور ہے کہ ہمارے حکمران بالکل خاموش ہیں، اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. انہوں نے چونکہ قرضے لینے ہیں، ان کو اپنے مفاد نظر آتے ہیں، اگر ہم ان کی مخالفت کریں گے یہود و نصارہ کی تو ہمیں قرضے کون دے گا. انہیں یہ نہیں پتا کہ رازق تو اللہ ہے، یہ اللہ کو رازق نہیں سمجھتے، یہ شاید امریکہ کو تو دوسرے لوگوں کو رازق سمجھتے ہیں. دوستو یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے بھی اور آپ احباب کے لیے بھی. ہم نے اسلام کے لیے کوشش کرنی ہے، ہم نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے دن رات تیار رہنا ہے. جب اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے تو پھر رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی حمایت ہمارے شامل حال ہوگی، رب کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. رب فرماتا ہے تم کامل ایمان والے ہو تو فتح تم نے پانی ہے، فتح تمہاری ہے. یہ جہاد میں ایک رحمانی ڈولہ ہے، ایک شیطانی ڈولہ ہے. تو شیطان رحمانی ڈولے کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. جس کے ساتھ رب کی حمایت ہو، جس کے ساتھ رب مدد فرمائے، پھر وہ شیطانی ڈولے سے کیسے پیچھے رہ سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے غالب تم نے آنا ہے. لیکن یہ پہلے یہ تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید فلسطین آزاد نہیں ہے، باقی سارے ممالک آزاد ہیں، ہم پاکستانی آزاد زندگی گزارتے ہیں. لیکن آج کی صورتحال دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے نہیں ہم آزاد نہیں ہیں، فلسطینی آزاد ہیں. انہوں نے آزادانہ معاملے میں جہاد کا اعلان کیا ہے، وہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنے بچے بھی پیش کر رہے ہیں، اپنی خواتین کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنی جوانیاں لٹا رہے ہیں. لیکن ادھر ہم جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی، ہماری غیرت ایمانی سوئی ہوئی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم اس قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کر سکے تو کل رب نے اگر پوچھ لیا کہ وہ مسجد جس میں میرا حبیب امام بن کے گیا تھا، اس مسجد میں جب یہ معاملہ تھا تو تم نے کوشش کیوں نہیں کی، تم نے وہاں کیا کردار ادا کیا ہے. اور میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، ایک جہاد یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ قومی سطح پہ یہ معاملہ ہو اور عملی طور پہ فلسطین کی مدد کریں، اور دوسرا معاملہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو حکومت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، تو میرے بزرگوں اور دوستو ایک کام ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اوپر بھی لازم ہے اور یہ ہماری وجہ سے یہ کام رک سکتا ہے، اسلام کو فائدہ ہو سکتا ہے، کفار کو شکست ہو سکتی ہے، کفار ذلیل ہو سکتے ہیں. اگر ہم کوشش کریں، ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے، ہم اسرائیل کی اور ان کے حمایتیوں کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں. ہم بائیکاٹ کریں. جب ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ہمارے پیسے سے وہ گولیاں خریدتے ہیں، ہمارے پیسے سے وہ اسلحہ خریدتے ہیں اور پھر ہمارے مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، تو کیا ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ ہمارے بیٹے ہیں، وہ امت کے شہزادے جو جہاد کے لیے سر میدان میں ہیں.
کس لحاظ سے مدد کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، اسرائیل کے پروڈکٹ کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں تاکہ انہیں خسارہ ہو، ان کے کاروباری معاملے خراب ہوں، تاکہ انہیں یہ فکر لاحق ہو کہ اگر ہم نے یہ کام کیا، اگر مسلمانوں پہ مزید ظلم کیا تو پھر ہم ذلیل و خوار مزید ہو جائیں گے۔ اس لیے آج اس جمعہ المبارک کے اندر یہ پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، اور میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم میک ڈونلڈ کی ساری اشیاء کا بائیکاٹ کریں، KFC کی ساری اشیاء کا بائیکاٹ کریں، کوکو کولا کا بائیکاٹ کیا جائے، جتنی لیز وغیرہ ہے بائیکاٹ کیا جائے، LU کی جتنی کمپنیز ہیں، بسکٹ وغیرہ ہیں، سب کا بائیکاٹ کیا جائے، پاکستانی اشیاء کو خریدا جائے، تاکہ اس کی وجہ سے پاکستان ترقی کرے گا اور اسلام غالب آئے گا۔ اور جب ہم بائیکاٹ کریں گے تو کل اللہ رسول کی بارگاہ میں ہم یہ حاضر ہو کے عرض کریں گے، یا اللہ ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہم نے ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا ہے، لیکن آج ہمیں یہ سوچنا ہے اگر آج ہم نے اپنے آپ کو پیش نہ کیا، ہم صرف یہ چیزیں بھی استعمال کرتے رہے، ہم نے یہ چیزیں اپنے دل پہ اثر انداز ہونے نہ دیں، وہ مسلمان ہم پہ ظلم ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ یہ کل وقت پاکستان پہ بھی آ سکتا ہے، پھر ہمارے ساتھ بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ جو قومیں اپنا حال خود نہیں بدلتی، ہم ان کا حال نہیں بدلتا۔ لہذا آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اگر حکومتی سطح پہ یہ اعلان جہاد نہیں ہو رہا تو ہم خود اپنے طور پہ یہ اعلان جہاد کریں، ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، تاکہ ہمارے مسلمان جو وہاں شہید ہو رہے ہیں کم از کم ان کے زخموں پہ کچھ نہ کچھ تو مرہم پٹی ہو جانی چاہیے۔ اور پھر آخری بات، وقت ختم ہو گیا ہے، یہاں ایک بات امام زین العابدین کا وہ جملہ بات بول کے تو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا مجھے ان کوفیوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، شہید کیا ہمارے کنبے اور قبیلے کو، ہمارے غلاموں کو، ان سے اتنا رانج نہیں ہوا، اتنی پریشانی نہیں ہوئی جتنا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی خاموشی سے ہوئی ہے کہ یہ بعض خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے تو اپنی آواز بھی بلند نہیں کی، انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، انہوں نے تو یہ بھی اظہار نہیں کیا کہ ہم اسلام کے ساتھ ہیں، یہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے۔ تو فرمایا کہ مجھے یہ زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تو آج اگر ہم بھی اسی طرح خاموش رہے تو وہ فلسطینی کا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ یا اللہ اگر حکومتی سطح پہ یہ جہاد نہیں کر سکے، یہ اعلان نہیں ہوا، یہ نہیں آ سکے ہماری مدد میں، تو کم از کم یہ بائیکاٹ تو کر سکتے تھے، ہمارے زخموں پہ مرہم پٹی تو کر سکتے تھے، یہ معاملہ تو کر سکتے تھے تاکہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ان کا اجتہاد ہو جائے۔ یہ اپنے جملوں سے، اپنے جذبات سے، اپنے غیرت ایمانی کو سامنے ظاہر کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کر سکتے تھے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم اسلام کو غالب کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارا اس وقت تک معاملہ ہے جب تک اسلام غالب نہیں آتا، اور اگر جہاد کا اعلان ہوتا ہے تو ہم سر میدان جہاد کر کے اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ آج کا پیغام ہے، امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور فلسطین کی سرزمین، وہ انبیاء کی سرزمین سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، لوگوں آؤ، آج اسلام تمہیں پکارتا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج پھر وہ غریب الغربا ہے۔ ہم اسلام کے ہیں، ہم کسی اور کے نہیں، ہم یہ برملا اعلان کریں، اسلام ہم تیرے ہیں، ہم فیشن کے نہیں، ہم تیرے ہیں، ہم رسم کے نہیں، ہم تیرے ہیں، ہم رواج کے نہیں، ہم تیرے ہیں، ہم اسرائیل کے نہیں، اسلام ہم تیرے ہیں، ہم برطانیہ کے نہیں، اسلام ہم تیرے ہیں، ہم امریکہ کے نہیں، ہم تیرے ہیں، ہم کسی دنیا دار کے نہیں، اسلام ہم تیرے ہیں، تجھے ہی غالب کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنایا ہے، اللہ کریم ہمیں اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہماری طاقت ہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیک الا البلاغ المبین۔